ایک کارڈیالوجی کا ڈپارٹمنٹ، پہلے یہ دیکھا جائے کہ پانی کس جگہ پہ رکتا ہے۔ کوٹ مومن تحصیل تو ہم نے ہی بنوائی، وہ ہے بلوال کو ضلع بنا، 6 الیکشن لگاتار جیت چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کیوں نہیں؟ بلوال ان سب کا ہے۔ صحت کارڈ جو تھا وہ میاں نواز شریف کے دور میں، آپ مقامی نہیں ہیں؟ مقامی لوگوں کو نوکریاں ملی، وہی بچے آج سارے فری لانس، بندے انڈیا جا کے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے۔ وکالت جو ہے وہ ایسا ہتھیار ہے کہ بچوں کو مفت لیپ ٹاپ دیے جائیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں علی زر تارڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 8 فروری 2024 کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے والے ہیں، اور یہ انتخابات شاید پاکستانی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات ہوں گے۔ ان انتخابات میں نوجوان نسل یہ طے کرے گی کہ ان پہ حکمرانی آئندہ 5 سال کے لیے کون کرے گا۔ آج ہم ایک ایسے ہی نوجوان امیدوار کے پاس موجود ہیں، ضلع سرگودا کی تحصیل بلوال، حلقہ پی پی 72 سے نون لیگ کے نامزد امیدوار جناب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ منصور اعظم سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سندھو صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، شکر۔ اچھا سندھو صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ کے خاندان نے سیاست کا آغاز کب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے حلقہ کی عوام تک اپنی بات پہنچا سکوں۔ گزارش یہ ہے کہ خدمت کا یہ سفر میرے خاندان نے آج سے 40 سال پہلے شروع کیا تھا، اور اس میں میرے خاندان کے جو پہلے شخص تھے اور ہماری سیاست کے جو بانی تھے، چودھری جاوید اقبال سندھو، ان کو ایک درد دل کے واسطے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ چودھری جاوید اقبال سندھو نے سن 98 میں اپنے 2 چھوٹے بھائی، ایک میرے والد صاحب چودھری فخر اقبال سندھو کو چک 19 جنوبی سے، جو کہ اس ٹائم تحصیل بلوال کا ہی حصہ تھا، اور چودھری زاہد اقبال سندھو کو چک 16 جنوبی سے، جو آج بھی تحصیل بلوال میں ہے، وہاں سے انتخابی میدان میں اتارا ضلع کونسل کے الیکشن میں۔ اور یہ بھی تاریخ نے ایک عجب واقعہ دیکھا اس ضلع کی سیاست میں کہ 2 بھائی مختلف حلقوں سے ایک ساتھ ممبر ضلع کونسل منتخب ہوئے۔ آپ کے خاندان میں سے سب سے پہلے صوبائی اسمبلی کا الیکشن کس سال میں اور کس جماعت سے لڑا گیا؟ میرے جو خاندان میں سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن میرے والد صاحب مرحوم نے، چودھری فخر اقبال سندھو نے 2002 میں آزاد حیثیت سے لڑا، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی کہ ہم پہلی بار ہی اس میں کامیاب ہوئے۔ 2002 سے آپ کا خاندان ناقابل شکست چلا آ رہا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی علاقے کے لیے کیا خدمات رہی ہیں؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور لوگ اور ساتھیوں کی محنت سے ہم 2002 سے آنورڈز تقریباً 6 الیکشن لگاتار جیت چکے ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اپنے منشور کے ساتھ کمٹمنٹ، اس سے ہم بالکل 19-20 کا بھی فرق ہم نے نہیں آنے دیا، اور جو ہمارے ساتھی ہیں ان کا ہماری بات پہ اعتماد ہے۔ الیکشن کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کی ہے، وہ بعد میں پوری کر کے دکھائی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ وجہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں میجارٹی غریب لوگ ووٹ دیتے ہیں، جو حق پہ ہے اور کمزور ہے اور اس کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، اگر وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ جو انصاف کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے اس پہ ہم نے کبھی بھی جو ہے کمپرومائز نہیں کیا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ہماری سیاست میں برکت بھی ڈالی ہے، اور اسی وجہ سے عوام نے ہمیں بارہا منتخب کیا۔ اگر حلقے کی بات کی جائے تو جو آپ کے مد مقابل امیدوار ہیں ان کی طرف سے یہ بارہا اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ آپ مقامی نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ دیکھیں جی، جو مخالف ہے آپ کا، اگر اس کو آپ کے کریکٹر پہ اور آپ کا جو طرز سیاست ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض یا کیچڑ اچھالنے کے لیے نہ ملے تو پھر وہ اس طرح کے پروپیگنڈے سے کام لیتے ہیں۔ تو ہم نے پہلا سیاست کا جو انتخابی سیاست کا آغاز کیا تھا، وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 16 جنوبی
جو آج بھی بلوال تحصیل کا حصہ ہے، اور جو 19 چک جنوبی ہے وہ اس وقت بھی بلوال تحصیل کا حصہ تھا۔ کوٹ مومن تحصیل تو ہم نے ہی بنوائی بعد میں، اس میں ہم نے کافی رول پلے کیا اور ہماری کوششیں رنگ لائی اور وہ تحصیل بنی۔ تو یہ بات بالکل ایک پروپیگنڈے اور جھوٹ پہ مبنی ہے، اور ہم اسی تحصیل کے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس بار کینڈیڈیٹ بلوال کا ہے، بلوال کیا ہے؟ بلوال مضافات کے لوگوں کا شہر ہے۔ جو اس تحصیل کے لوگ ہیں بلوال ان سب کا ہے۔ تو کیا 16 چک ہمارا جو گاؤں ہے وہ بلوال میں نہیں آتا؟ اور شروع سے ہم نے یہاں پر ہی سیاست کا آغاز بھی کیا، اٹھنا بیٹھنا بھی یہاں پر ہمارا رہا، اور جب ہمارا حلقہ نہیں بھی تھا اس وقت بھی ہم نے بلوال کے علاقے میں ڈیولپمنٹ کروائی، جس کی ایک سادہ مثال آپ کے سامنے یہ سڑک ہے جو 22 چک شمالی سے شروع ہو کر سالم جا رہی ہے۔ اور اس وقت نہ 22 چک ہمارا حلقہ تھا، اور سالم جا کر ہمارا حلقہ شروع ہوتا تھا جہاں یہ سڑک ختم ہو رہی۔ تو ہماری اس شہر کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ آج کی نہیں ہے، وہ آغاز سیاست سے ہے۔ وکالت کے پیشے سے میرے بزرگ بھی اور ان کے جو بھائی ہیں وہ منسلک تھے، تو ہم نے وکالت بھی اسی کچہری میں کی، اور ہمارا جو یہاں دفتر ہے شاید وہ 40 سال پرانا ہے۔ تو لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس طرح کی باتوں پہ لوگ کان نہیں دھرتے۔ کیونکہ آپ حلقہ پی پی 72 کے پی ایم ایل این کی طرف سے نامزد امیدوار ہیں، تو آپ اپنے حلقے کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ویژن رکھتے ہیں؟ جو میرا ویژن ہے اس شہر کے لیے وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ادھر ہم ایک نیشنل لیول کی جو یونیورسٹی ہے اس کا کیمپس لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ جو شہر کے سیوریج کے مسائل ہیں وہ ہم کسی نیس پاک ٹائپ اچھی جو انٹرنیشنل ریپوٹیشن کی کمپنی ہے اس کو ہائر کر کے ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ جو شہر کے جو سیوریج کے مسائل ہیں ان کو حل کریں تاکہ یہ ایک پرماننٹ حل ہو۔ اور اس کے علاوہ جو میرا ایک خواہش بھی ہے کہ جو بلوال کا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے اس کو اپ گریڈ کروایا جائے، خاص طور پہ اس میں ایک کارڈیالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا یہاں پر ڈپارٹمنٹ ایک کارڈیالوجی کا ہو، اگر اس میں سرجری نہیں بھی ہو سکتی تو کم از کم فرسٹ ایڈ بندے کو مل جائے تاکہ وہ کسی اور جگہ پہنچ سکے۔ پہلی تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کا آپریٹ بھی یہاں پر ہو، اور ڈاکٹرز کی جو اویلیبلٹی ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دیا تو میں اس کو انشور کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو بھلوال شہر میں انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے اس کی جو لوکیشن ہے، اس لوکیشن پر اس کو بنوانے میں چودھری طاہر احمد سندھو مرحوم نے بڑا رول پلے کیا۔ میری یہ کوشش رہے گی کہ یہاں پر ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ انویسٹرز یہاں پر آ کر اپنی فیکٹریاں لگائیں اور مقامی لوگوں کو نوکریاں ملیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا میرا مشن بھی ہے اور بلوال کی ڈیمانڈ بھی ہے وہ ہے بلوال کو ضلع بنوانا۔ پچھلی بار میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف یہاں پر اعلان کر گئے تھے انتخابات میں کہ ہم بلوال کو ضلع کا درجہ دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوال کے لوگوں نے مسلم لیگ نون سے بے لوث محبت کی، اور اس محبت کا جو نتیجہ ہے میں اس صورت میں اس شہر کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بنے، لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہوں، اور اس کے لیے ہم اپنی قیادت کے ساتھ ہمہ وقت یہ بات اٹھاتے ہیں کہ یہ آپ کا وعدہ ہے، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر میرے اللہ نے چاہا تو اسی آنے والے 5 سال میں اگر ہماری گورنمنٹ بنی اور ہم مسلم لیگ نون کے نمائندے اسمبلی تک پہنچے تو بلوال ضلع بھی بنے گا اور لوگوں کے مسائل یہاں پر حل بھی ہوں گے۔ کیونکہ آپ وکالت جیسے مقدس پیشے سے وابستہ ہیں تو آپ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے حلقے میں کیا ویژن رکھتے ہیں؟ یہ بات آپ کی درست ہے جی کہ میں ہائی کورٹ میں پریکٹس بھی کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وکالت کا اور سیاست کا آپس میں بڑا ہی خوبصورت جو ہے نا ایک تعلق ہے، کیونکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں
وہ گورنمنٹ کے اداروں سے جڑے ہوئے ہیں. آپ ان کو حل تب بھی کروا سکتے ہیں جب آپ خود جانتے ہوں کہ ان مسائل کا حل قانون میں کس صورت میں موجود ہے. طاہر احمد سندھو صاحب مرحوم نے اس سے پہلے حق کے لیے غیر کاشتکار لوگ، غریب لوگوں کے لیے، شہردار لوگوں کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے، کہیں پہ کوئی کمزور آدمی ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس مقدمے کو نہ صرف انتظامیہ سے حل کروایا، عدالتوں تک ہم نے بندے سزا کروائے. اور اس میں صرف وجہ یہی تھی کہ وکالت جو ہے وہ ایسا ہتھیار ہے کہ آپ اس کو حق کے لیے بہت ہی مضبوطی سے استعمال کر سکتے ہیں اور لوگوں کو انصاف لے کر دے سکتے ہیں. تو میرا بھی کوشش یہی رہے گی، اور پہلے بھی میں جب خود اس میدان میں نہیں تھا تو کوشش رہی ہے کہ حلقے کا جو بھی شخص آیا ہے اس کا جو کیس ہے، اگر وہ یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ کوئی وکیل کر سکے تو اس کو وکیل کر کے بھی دیا ہے، خود بھی کیس کنٹیسٹ کیے ہیں تاکہ لوگوں کی زندگی میں جتنی آسانیاں ہم پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں. بلوال شہر کا ایک اہم مسئلہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ سیوریج کا مسئلہ ہے. تو اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے آپ کے پاس کوئی ویژن، کوئی حکمت عملی موجود ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک لوگوں کے لیے، شہر کے لوگوں کے لیے ایک ضروری مسئلہ ہے. لوگوں کا گلیوں میں سے گزرنا مشکل، اور وہ سیوریج کے مسائل بڑے ہی گمبھیر ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اچھی کمپنی سے جو انٹرنیشنل ریپوٹیشن کی کمپنی ہو، اس سے ہم اس کا سروے کروائیں. سروے کروا کے شہر کی جو نکاسی ہے، آپ کا مسئلہ ہے، پہلے یہ دیکھا جائے کہ پانی کس جگہ پہ رکتا ہے، کس وجہ سے رکتا ہے، نکاسی کس سائڈ پہ نہیں ہو رہی. ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم گلیاں بنواتے رہیں، پانی ان میں کھڑا ہوتا رہے. یہ جو سرکل ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ختم، اور وہ پراپر انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دیا تو شہر کے لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے. اچھا، ایک سوال جو آخر میں آپ سے کرنا چاہوں گا، شاید حلقے کا ہر نوجوان یہ جاننا چاہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، پی ایم ایل این سے نسبت کی کوئی خاص وجہ ہے؟ پی ٹی آئی کیوں نہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا ویسے، اور میں اکثر یہ لوگوں کو بتاتا بھی ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک متھ ہے کہ نوجوان پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں. اور جیسے جیسے آپ حلقے میں گھومتے ہیں آپ کو مزید اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ بہت سارے نوجوان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. میری سمجھ کے مطابق مسلم لیگ نون جتنی خدمت اس ملک میں کسی جماعت نے نہیں کی. وہ آپ چاہے ڈیفنس کے لحاظ سے دیکھیں تو جو ایٹمی دھماکے ہیں وہ میاں نواز شریف کے ادوار میں ہوئے، اور آپ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں کہ جتنی آپ کی کنیکٹیوٹی ہے، سڑکیں ہیں، کنیکٹیوٹی میں موٹر ویز آ جاتی ہیں، سڑکیں آ جاتی ہیں. میاں شہباز شریف کی جو وہ اسکیم تھی کہ ایک خاص پرسنٹیج نمبر لینے والے بچوں کو مفت لیپ ٹاپس دیے جائیں، وہی بچے آج سارے فری لانسر ہیں. وہی بچے آج آپ آن لائن بیٹھ کے آپ کو ریمیٹنس لا کے دے رہے ہیں، اور اس ریمیٹنس سے ہی آپ کا ملک چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی کیپیسٹی ہے. اور ہیلتھ کے معاملے میں میاں صاحب نے، میاں شہباز شریف نے، آپ کا پورے پنجاب میں کوئی کڈنی کا ٹرانسپلانٹ نہیں تھا. بندے انڈیا جا کے کڈنی ٹرانسپلانٹ کر، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پی کے ایل آئی پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ بنایا جس میں مفت علاج ہوتا تھا. قریب کا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کڈنی کا ٹرانسپلانٹ مفت ہو. ہاسپٹلز اپ گریڈ کیے، ان میں نئے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نئے رومز بنائے، بیڈز بنوائے، اور تاکہ لوگوں کو علاج. اور ایک جو پی ٹی آئی کے دور میں جو لوگ کہتے ہیں کہ صحت کارڈ شروع ہوا، صحت کارڈ جو تھا وہ میاں نواز شریف کے دور میں شروع ہوا تھا. اور اس دور میں لوگوں کو، کئی لوگوں کو جو استطاعت نہیں تھے رکھتے، ان کو مفت صحت کی بہترین سہولیات بھی ملی. اور یہی چیزیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہمارا انتخاب مسلم لیگ نون ہو. چلیں، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ
منصور احمد سندھو صاحب جو کہ تحصیل بلوال ضلع سرگودا حلقہ پی پی 72 سے مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ انٹرویو اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کریں، اپنی آراء دینا مت بھولیے گا اور شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔